ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. سابقہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 سے 237 تک لی تھی. ان آیات کو دہراتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم طلاق دیتے ہو عورتوں کو ما لم تمسوهن، جب تک تم ان کو چھوا نہیں، او تفرضوا لهن فریضہ، یا ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا. یعنی ہم نے بتایا تھا کہ ان دونوں آیتوں میں حق مہر سے متعلقہ احکامات کا بیان ہوتا ہے کہ فرمایا کہ اگر عورت کو اس سے پہلے کہ اس سے خلوت کی جائے، جو خلوت شرعیہ ہے یا خلوت صحیحہ جس کو نام دیا جاتا ہے، یا میل ملاپ ہو، یا اس کے لیے حق مہر بھی ابھی تک مقرر نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو جائے، تو اس حالت میں کیا ہے؟ اللہ ومتعوہن، اس حالت میں ان کو متعۃ الطلاق دو. متعۃ الطلاق کے بارے میں ہم ذکر کیا تھا کہ یہ وہ ایک ہدیہ یا گفٹ ہے کہ جو عورت کو رخصت کرتے ہوئے دینا چاہیے، اور اس حالت میں اکثر علماء کے نزدیک اس کو یہ ہدیہ دینا واجب اور فرض ہے، کیونکہ چونکہ اس کا حق مہر مقرر نہیں کیا ہوا تھا اور ابھی تک کوئی میل ملاپ نہیں ہوا، تو اس حالت میں چونکہ اس کو حق مہر کے طور پر کوئی چیز نہیں دی جائے گی، تو چنانچہ اس حالت میں صرف اسے وہ ہدیہ اور گفٹ جس کو متعۃ الطلاق کا نام دیا گیا ہے وہ دیا جائے گا. اور وہ کیا ہے، کتنا ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ جو کشادگی رکھنے والا ہے مالی طور پر وہ اپنی حیثیت سے، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے اپنی حیثیت سے. یعنی ہر شخص جو ہے اپنی مالی کشادگی یا تنگ دستی کے اعتبار سے جو ہے وہ دے گا، کپڑے ہوں یا زیور ہو یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہوں. تو اور یہاں پر ہم نے حکمت بیان کی تھی، وہ کس لیے ہے کیونکہ عورت کا جب نکاح ہوا لیکن نکاح کے بعد اس کے لیے حق مہر مقرر نہیں ہوا ساتھ، اور نہ ہی اس سے خلوت ہوئی، تو اس کو یعنی اگر طلاق دی جاتی ہے تو پھر اس کے دل خاطری کے لیے ان چیزوں کے لیے جو ہے لازمی ہے کہ آدمی ایسی چیز دے جس سے اس کا یعنی کہ حوصلہ افزائی ہو. اسی فرمایا متاعا بالمعروف، یہ متاع دینا ہوگا، یہ فائدہ دینا ہوگا، متعۃ الطلاق دینا ہوگا بالمعروف، اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے. اور معروف سے مراد یعنی جو بھی دستور کے مطابق وہاں پر کپڑے ہوں یا زیور ہو، جو اس طرح کی چیز دینا معروف ہو. حقا علی المحسنین، یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر، اور اسی سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر، یعنی اس کا دینا واجب اور ضروری ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دیتے ہو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم ان کو چھو، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور اس یقیناً تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے حق مہر، فنصف ما فرضتم، پس پھر آدھا جو تم نے مقرر کیا ہے. یہ دوسری حالت ہے کہ اگر نکاح ہوا اور حق مہر مقرر ہو گیا لیکن خلوت نہیں ہوئی اور اس سے پہلی طلاق ہو گئی، تو پھر جو ہے چونکہ حق مہر مقرر ہو چکا ہے تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ آدھا حق مہر جو تم نے مقرر کیا ہے اس کو دینا ہوگا. الا ان یعفون، مگر یہ کہ اگر وہ معاف کر دیں، یعنی عورتیں خود جو ہے چھوڑ دیں، وہ آدھا بھی نہ لیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اور اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض علماء نے لیا خاوند اور بعض نے لیا ہے کہ عورت کا سرپرست. تو اور دونوں ہی حقیقت میں یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں. اگر ہم عورت کے سرپرست کے حوالے سے کہیں تو عورت خود معاف کر دے کیونکہ اسی کا حق ہے، یا عورت کا سرپرست جو اس کو معاف کر دے کیونکہ وہ اس کا ولی ہے، اس کا سرپرست ہے.
اور اگر خاوند کے حوالے سے مان لیا جائے تو خاوند یہ ہے کہ آدھا دینے کے بجائے پورا دے دے، جو آدھا اس کے اوپر فرض تھا وہ دینے کے بجائے بلکہ پورا کا پورا حق مہر جو مقرر کیا گیا تھا وہ پورا ادا کر دے۔ تو ماتے او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم اگر معاف کر دیتے ہو تو یہی قریب ہے تقوی نیکی کے، یعنی معاف کر دینے سے مراد یعنی عورت جو ہے وہ آدھا بھی نہ لے جو اس کے لیے مقرر ہوا تھا، جو اس کا حق تھا، یا خاوند بھی آدھا دینے کے بجائے پورا ادا کر دے، تو اللہ ماتا ہے کہ یہی معاف کر دینا ہی زیادہ قریب ہے تقوی نیکی کے، کیونکہ اسی میں دل بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہوتی ہے اور آپس کے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ اور یہ معافی اگرچہ حق مہر کے حوالے سے ہے، لیکن عموماً یہاں پر لفظ جو ہے ان تعفو، یعنی ہر طرح کے معاملات میں درگزر معافی سے کام لینا، یہی تقوی نیکی کے زیادہ قریب ہے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہے اور آپس کے تعلقات بھی اسی سے مضبوط ہوتے ہیں۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہیں تم آپس کے ایک دوسرے کے جو یعنی کہ فضل کے معنی یہاں پر احسانات ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کی ہوئی بھلائیاں ہیں، ان کو آپس کی ان بھلائیوں کو، ان احسانات کو فراموش نہ کرو۔ اور اس موقع پر جب کہ طلاق کا وقت ہے اور جو عام طور پر ناچاکی کی اور جو ہے وہ اختلافات کی شکل میں پیش آتی ہے طلاق، ان حالات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ درگزر معافی کرنا اور ایک دوسرے کے احسانات کو یاد رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے نظمتوں کا دین ہے کہ جو ان ناچاکی کے، ان اختلافات کے اور ان ناگوار حالات میں بھی جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسانات کی ان چیزوں کو یاد رکھا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر معافی سے کام لیا جائے، جیسے کہ عام حالات میں، تو جسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ بندوں کے تعلقات آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہوں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ تھی ہماری سابقہ آیات، اس کے بعد نیا سبق لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ حافظوا، حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں پر، یا نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرمانبردار ہو کر خاموشی سے، فإن خفتم، پس اگر تم ڈر میں ہو، تم کسی ڈر خوف میں ہو، فرجالاً، پس چلتے ہوئے، اور رکباناً، یا سوار، فإذا امنتم، پس جب تم امن و امان میں ہو جاتے ہو، فاذکروا اللہ، پس اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، جیسے کہ اللہ نے تم کو سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو کہ تم نہیں جانتے تھے، والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم،
اپنی بیویوں کے لیے وہ وصیت کر جائیں متاعن الی الحول، متاعن فائدہ دینا ان کو، الی الحول 1 سال کے لیے، غیر اخراج نہ نکالے ہوئے، ان کو گھر سے نہ نکالے ہوئے، فإن خرجنا پس اگر وہ خود نکل جاتی ہیں، فلا جناح علیکم پس پر تم پر کو گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن کہ جو وہ کرتے ہیں اپنے آپ میں، من معروف معروف کے ساتھ بھلائی سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے متاع ان کے لیے ہدیہ ہے، متاع ہے، بالمعروف دستور کے مطابق اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین یہ حق ہے متقین نیک لوگوں پر، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، اپنے احکامات کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو اور غور و فکر کرو۔ آیت نمبر 238 سے 242 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ حافظوا علی الصلوات کہ حفاظت کرو نمازوں پر، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور صلوات جمع صلات کی کہ جس میں مراد ہے سبھی نمازوں کی کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور حافظو کے اندر جمع کے صیغے میں تمام سبھی مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی تک نکاح کے اور طلاق کے احکامات ختم نہیں ہوئے، ابھی 2 آیتیں باقی ہیں ان احکامات کے متعلق، بلکہ 3 آیتیں باقی ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کا حکم دیا۔ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ اس میں علماء نے جو حکمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ ایسا فریضہ ہے کہ جو کسی حالت میں بھی انسان کو اس سے غافل یا اس سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، خوشی میں ہو یا غمی میں ہو۔ نہ تو خوشی کی مستیوں میں آدمی پڑھ کر جو ہے اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے، اور نہ پریشانی و غموں میں مبتلا ہو کر جو ہے آدمی جو ہے اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے، بلکہ یہ زندگی بھر کا ایسا وظیفہ اور عمل ہے کہ جو ہر حالت میں جاری رہنا چاہیے، اور خصوصاً نماز کا عمل، کہ نماز جو کسی حالت میں بھی انسان سے معاف نہیں ہوتی جب تک اس کے ہوش و حواس قائم ہوں۔ تو اس سے ایک تو ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان حالات میں جب کہ آدمی عام طور پر بعض اوقات خوشی کے اوقات میں اور شادی بیاہ کے معاملات میں آدمی مصروفیت بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اور دوستوں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اس طرح کی مصروفیت، اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو جس میں ممکن ہے کہ آدمی نماز سے غافل ہو جائے، اس کی نماز چھوٹ جائے یا نماز سے لیٹ ہو جائے، اور بعض اوقات غمی کے حالات میں، پریشانیوں کے حالات میں بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ان حالات میں بھی نماز کو چھوڑنے کا یا نماز کو لیٹ کرنے کا یا نماز کے کسی حد تک اس میں غفلت یا لاپرواہی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو چہ جائے کہ عام حالات میں کہ جب آدمی یعنی کہ کسی ایسی بڑی مصروفیت میں نہ ہو یا کسی ایسی چیز میں نہ ہو جو اس کو مگن کرنے والی ہو، تو اس میں نماز کا اس سے غافل ہو جانا یا اس سے لاپرواہی کرنا اور بھی بڑھ کر یعنی ایک گھنونی چیز ہے۔ تو بتا رہے تھے کہ اس میں ایک تو نماز کی حفاظت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کس قدر اہم ترین چیز ہے، کہ جو ان حالات میں بھی آدمی کو چاہیے کہ اس کا مکمل طور پر اس پر توجہ ہو، اور اگر خوشی اور غمی اور خاص طور پر طلاق اور نکاح کے اس طرح کے مسائل جو کہ بڑے سنگین اور بڑے ہی پیچیدہ ہوتے ہیں اور بڑے ہی بعض اوقات انسان کے لیے بعض اوقات اس کو مگر کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان حالات میں بھی اگر نماز میں کوئی تاخیر کرنا یا اس میں کسی طرح کی لاپرواہی کرنے کی اجازت نہیں، تو پھر جو ہے عام دنیا کی مصروفیات اس میں آدمی پڑھ کر کہے کہ نماز سے یعنی کہ اس کو چھوڑ دینا یا اس سے لیٹ ہو جانا، اس کی گنجائش بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیں حافظوا علی الصلوات، اور نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نماز کی حفاظت جو ہے اس میں ہر وہ چیز آتی ہے کہ جس جو نماز سے متعلقہ ہے، کہ اللہ کے لیے خالص ہو کر پڑھی جانا اور سنت کے مطابق اس کا ادا کیا جانا، اس کے ان اوقات پر جو اللہ نے مقرر کیے ہیں
اگر مرد ہیں تو ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ، اور جو بھی نماز کی شرطیں ہیں، اس کے واجبات اور سنتیں ہیں، ان سبھی چیزوں کا خیال کرتے ہوئے۔ اور علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کا خاص طور پر حکم دے کر باقی سبھی چیزوں کو چھوڑ دیا گیا، یعنی باقی اور کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ نماز کی حفاظت ہی حقیقت میں انسان کو تمام اعمال پر آمادہ کرتی ہے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو گورنر، ان کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے تھے ان کے زمانے میں، تو ان کا سب سے پہلے ان کا نماز کا حساب لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہ باقی اعمال کی بھی پابندی کرے گا، اور جو نماز کے بارے میں لاپرواہ ہے وہ اور معاملات میں بھی لاپرواہی اس سے بڑھ کر ہوگی۔ تو اس لیے نماز کی حفاظت کا خصوصاً ذکر کر کے حقیقت میں باقی عبادات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ نماز کی حفاظت باقی عبادات پر بھی انسان کو حفاظت کرنے کی ترغیب دلاتی ہے، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نماز ہی وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے برائی بے حیائی سے۔ تو نماز جو ہے جہاں پر انسان کو باقی نیک اعمال کی پابندی کرنے کی بھی ترغیب دلاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو برائیوں سے بھی دور رکھنے کا، ان چیزوں پر بھی انسان کو اس کی مدد ہوتی ہے۔ تو اس لیے نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اور میں والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً درمیانی نماز۔ اب درمیانی نماز کون سی ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے فجر کی نماز کو کہا ہے، کسی نے ظہر کو کہا ہے، کسی نے مغرب کو، کسی نے عشاء کو، لیکن جو صحیح ترین قول ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا فرمان ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے اس کی تعیین کرتے فرمایا شاغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا۔ جنگ خندق کے دوران جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر کی نماز لیٹ ہو گئی، حتیٰ کہ سورج غروب ہو چکا، تو اس وقت تک آپ ادا نہ کر سکے، یا سورج غروب ہونے کے ساتھ اس کو ادا کیا، تو آپ نے کافروں پر، مشرکین پر بددعا کرتے فرمایا کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے اور ان کے گھروں کو آگ سے بھرے کہ جنہوں نے ہماری نماز وسطیٰ کو، درمیانی نماز کو لیٹ کر دیا، صلاۃ العصر۔ اور کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ نماز عصر ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی طرف سے نماز عصر کی، صلاۃ الوسطیٰ کی تفسیر آنے کے بعد جو نماز عصر ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم اس کے بعد بھی اختلاف کریں کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد کون سی نماز ہو سکتی ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ وہ نماز عصر ہے، اور اس کی نماز عصر کی اہمیت کا بیان اور بھی بعض احادیث میں آتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی، ایسا ہے جیسے اس کے اہل و عیال، اس کا گھر بار بھی سبھی تباہ ہو گیا ہو۔ تو آپ نے یہاں پر بھی خصوصاً عصر کی نماز کا ذکر کیا، اور ویسے بھی اگر نمازوں کی ترتیب کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو پانچوں نمازوں میں یہی نماز ہے جو درمیان میں آتی ہے، اور وسط کے معنی درمیان ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے وسطیٰ سے مراد یعنی وہ نماز کہ جو اپنے اوقات پر اور اچھے طریقے سے ادا کی جائے، اس کا معنی لیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تفسیر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے برخلاف ہے۔ تو مایا کہ خصوصاً درمیانی نماز کی، یعنی پہلے عموماً ہر نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اصل یہی ہے کہ مسلمان پانچوں نمازوں سے پانچوں نمازوں کا ہی اس سے مطالبہ ہے، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرے، اور خاص طور پر عصر کی نماز، اور عصر کی نماز کا ذکر کیوں کیا اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ عموماً یہ وقت جو ہے کام کاج کا وقت ہوتا ہے، جس میں آدمی عام طور پر مصروف ہوتا ہے دنیا کے معاملات میں، لین دین میں، اس طرح کی چیزوں میں، تو ممکن ہے کہ اس وقت اس کی نماز جو ہے اس میں تاخیر ہو جائے، یا اس کو بھول جائے پڑھنا، یا اس میں لاپرواہی اختیار کر لے، تو اس لیے عصر کی نماز کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ اور ویسے بھی عصر کی نماز کا وقت ایسا وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا اس میں اجتماع ہوتا ہے۔ عصر کی نماز اور فجر کی نماز یہ دو نمازیں ہیں کہ جب فرشتے جو ہیں آسمان کی طرف سے آتے ہیں، اور جو پہلے سے انسان کے پاس ہوتے ہیں، دو فرشتے جو اس کے اعمال نامہ لکھنے والے وہ بھی ہوتے ہیں، اور مزید جو دو فرشتے وہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس وقت ان کی یعنی کہ
کہتے کہ جو دن کے فرشتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی اس نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، قانتین جمع قانت کی، اور قانت کے معنی، اس کے معنی خاموشی بھی ہے اور سکون و اطمینان بھی ہے اور اللہ کی اطاعت بھی ہے، یہ سبھی قنوت کے معنی میں آتے ہیں۔ اور ویسے قنوت کا معنی دوام الطاعتی، کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ اطاعت پر قائم و دائم رہنا خشوع و خضوع کے ساتھ، تو یہ ہے قنوت۔ اور یہاں پر خصوصی طور پر خاموشی کا معنی لیا گیا ہے، جس تک کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم پہل نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ آدمی کو کوئی ضرورت ہوتی بات کرنے کی، بات کہنے کی، تو نماز کے دوران ہی وہ اپنی حاجت ضرورت بیان کر دیتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان نازل ہوتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، کہ حفاظت کرو نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو لیکن جسے ہم نے بتایا ہے کہ قنوت کا معنی عموماً ہے کہ جس میں سکون و اطمینان بھی ہو اور خاموشی بھی ہو اور اللہ کے لیے خشوع و خضوع بھی ہو۔ وقوموا للہ، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کہ جس میں اللہ کے لیے اخلاص کا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اعمال کو خالص کرنے کا معنی ملتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، مزید نماز کی اہمیت اور وقت پہ اس کو ادا کرنے کی اہمیت کا بیان کرتے فرمایا کہ اگر تم کو ڈر ہو، تم کسی خوف ڈر میں ہو، اور خوف ڈر کا لفظ خف، تم کسی خوف ڈر میں ہو، اس میں عام یہ لفظ بیان کر کے معنی دیا گیا ہے کہ کوئی بھی کس طرح کا ڈر خوف ہو، کہ چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو، یا کوئی آدمی کسی درندے سے، کسی خوفناک چیز سے بھاگ رہا ہو، اس سے فرار ہو رہا ہو، یا کسی بہت بڑے نقصان ہو جانے کا خدشہ ہو، یا کسی بہت بڑی چیز کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو، تو یہ ساری خوف کے معنی میں آتی ہیں۔ یعنی خوف کا معنی صرف جنگ کی حالت نہیں، صرف بدامنی کی کیفیت نہیں، بلکہ ہر طرح کے وہ خوف جو انسان کے لیے بہت بڑے نقصانات کا یعنی کہ باعث بن سکتے ہوں، یا بہت بڑی اس کی کسی چیز کے چھوٹ جانے کا ذریعہ بن سکتے ہوں، تو ہر طرح کے خوف اس میں شامل ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم کسی ڈر خوف کی کیفیت میں ہو، فَرِجَالًا، رجال جمع کس سے ہے؟ رجل سے، اور رجل کے معنی پاؤں سے چلنا، اور اسی سے راجل ہے یعنی چلنے والا، تو چلتے ہوئے، اور رکباناً جمع راکب کی، سوار۔ تو اگر تم کسی ڈر خوف کی کیفیت میں ہو تو نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو، چاہے تم کو چلتے چلتے ہی کیوں نہ ادا کرنا پڑے، یا سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی کیوں نہ ادا کرنا پڑے، جس میں مزید بھی نہ کہ صرف نماز کی بلکہ نماز کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے۔ اور اگر آدمی کسی ڈر خوف کی کیفیت میں ہے تو اگر اس کو کھڑے ہو کر نماز کا جو صحیح طریقہ ہے قیام اور رکوع اور سجود کا، اس طریقے سے ممکن نہیں، چلتے چلتے بھی ادا کر سکتا ہے تو اس کو چلتے ہوئے ادا کرنا ہوگا۔ یعنی فرض کرو آدمی کسی دشمن کے تعاقب میں ہے، یا دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور جان بچانا مقصود ہے، اور آدمی بھاگ رہا ہے اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے بھاگ رہا ہے، تو اس کو اور خطرہ ہے کہ نماز کا وقت نکل نہ جائے، تو ایسی حالت میں اس کو چلتے ہوئے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اسی طرح اور رکبان، یا آدمی سوار ہو، سواری پر ہو، اور سواری پر جہاں تک نفل نماز کے حوالے سے ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ حتیٰ کہ آپ بغیر کسی ڈر خوف کے بھی سفر کے دوران سواری پر نفل ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر ذکر ہو رہا ہے فرض نمازوں کا، کہ فرض نماز کا اثر یہ ہے کہ آدمی اس کو زمین پر کھڑے ہو کر جس طرح کے نماز کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے ادا کرے۔ لیکن اگر کسی ڈر خوف کی کیفیت میں ہے، یا کوئی ایسی حالت ہے کہ جس میں آدمی کے لیے زمین پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ممکن نہیں ہے، تو سواری پر جیسے بھی اس کی حالت کیوں نہ ہو، اس کو اسی حالت میں اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اس میں اگر اس کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرنا ممکن ہو تو اصل تو یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، اور نماز کے جو طریقہ کار اسی طرح سے ادا ہو۔ لیکن اگر سواری پر بیٹھے ہوئے یا سواری پر سوار ہوئے اس کو قبلہ کی طرف رخ کرنا بھی ممکن نہ ہو،
اور رکوع و سجود بھی صحیح طور پر کرنا ممکن نہ ہو تو پھر جیسے بھی اس کے لیے ممکن ہو، جدھر بھی اس کا رخ ہو، اور رکوع سجدے بھی اشاروں کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ تو بیان اس بات کا ہو رہا ہے کہ نماز کی ادائیگی ضروری ہے اور اپنے وقت پر ضروری ہے، اور اگرچہ اس میں آدمی کو چلتے ہوئے بھی ادا کیوں نہ کرنا پڑے، اور چاہے اس کو سواری پر بیٹھے ہوئے ادا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ڈر خوف کی کیفیت میں بھی، اور جس میں جنگ بھی آتی ہے کہ جب بم برستے ہوں اور گردنیں اڑتی ہوں اور خطرناک ترین قسم کے حالات ہوں، تو اگر ان حالات میں بھی نماز کو وقت پہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کو لیٹ اور تاخیر نہیں کیا جا سکتا، اس کو وقت سے نہیں نکالا جا سکتا، تو پھر کیسے جائز ہے کہ آدمی صرف اپنی دنیا کے عام کاموں کی خاطر، مصروفیات کی خاطر، یا بلکہ اس سے بڑھ کر صرف لاپرواہی کرتے ہوئے جو ہے نماز کو لیٹ کرے، اس کو تاخیر کرے، اس کو وقت سے نکالے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فَإِذَا پس جب تم امن و امان میں ہو جاتے ہو، یعنی ڈر خوف نہیں رہتا، کس طرح کا ڈر خوف بھی کیوں نہ ہو جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، تو اگر تم امن و امان میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو پھر اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اللہ نے تم کو سکھایا۔ اور ذکر سے مراد یہاں پر سب سے پہلے نماز ہے، کیونکہ نماز ہی کی بات چل رہی ہے آیت میں، تو پھر نماز پڑھو جیسے کہ اللہ نے تم کو نماز پڑھنا سکھائی ہے۔ ما لم تکونوا تعلمون، جو کہ تم نہیں جانتے تھے۔ اس جملے کے اندر دو معنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرنا اور اللہ کے اس نعمت پر شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو مختلف طرح کی عبادات کے طریقے بتائے، اس کو سکھائے۔ اگر وہ نہ بتاتا، نہ سکھاتا، تو بندہ انسان ان طریقوں کو نہ جان سکتا اور نہ ہی وہ اللہ کی اس طرح سے عبادت کر سکتا۔ تو جس پر انسان سے تقاضا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے جو اس کو عبادت کرنے کا حکم دیا اور ساتھ عبادت کا طریقہ بھی سکھایا۔ اور دوسرا معنی جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اس طرح سے جس طرح کہ اللہ نے تم کو سکھایا، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کی عبادت اسی طریقے سے ہونی چاہیے جو طریقہ اللہ نے دیا ہے۔ اس طریقے سے ہٹ کر اپنی منمانی کرنا، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ من گھڑت طریقوں پر چلنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہ جس اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے عبادت کا طریقہ کار بھی خود ہی متعین کر کے بتایا ہے کہ وہ عبادت تم کو کیسے کرنا ہوگی۔ تو جس میں اس بات کی بہت واضح اور کھلی دلیل ہے کہ عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی۔ اگر یہ چیز نہیں، آپ کی سنت کے مطابق نہیں، تو آپ کا کیا فرمان ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے وہ عمل کیا کہ جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عمل مردود اور ناقابل قبول ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تاکہ وہ قابل قبول ہو سکے۔ اور اس میں علم کی فضیلت کا بیان بھی ہے، فاذکروا اللہ کما علمکم، کہ اللہ نے تم کو سکھایا۔ اور یہ بھی اس بات کا بیان بھی ہے کہ انسان کو جو بھی علم حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتا ہے۔ اور اس میں انسان کے لیے تنبیہ ہے کہ بعض اوقات آدمی جو گھمنڈ میں آتا ہے کہ یہ چیز میں نے خود سیکھی ہے، اپنی ذہانت سے اس کو حاصل کیا ہے، تو اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے اس کو سکھایا ہے۔ سب سے پہلے سیکھنے کے وسائل اس کو دیے ہیں، آنکھ اور کان اور زبان اور یہ ساری چیزیں، اور دل اور دماغ، ان چیزوں کو سیکھنے، سمجھنے، بولنے اور سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے وسائل دیے ہیں علم حاصل کرنے کے۔ قلم سے سکھایا، قلم پیدا کیا، اور پھر علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے آگے رستے مہیا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہتا تو نہ انسان کو یہ وسائل مل سکتے اور نہ ہی اس کو سیکھنے کے یہ طریقے حاصل ہو سکتے۔ تو انسان کو جو بھی علم ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ فاذکروا اللہ کما علمکم، جیسے کہ اللہ نے تم کو سکھایا ہے۔ ما لم تکونوا تعلمون، کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اصل انسان کیا ہے؟ وہ جاہل ہے، لا علم ہے، کہ انسان کے اندر اصل علم نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو پیدا ہونے کے بعد اس کو علم سے نوازا۔ اس میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ آدمی جس قدر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، چاہے نماز ہو یا باقی اذکار ہوں، یا جس قدر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ کو علم دیتا ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اسی صورت کے آخر میں چل کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا
کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ تم کو سکھاتا ہے۔ تو اللہ کا تقوی اور ڈر اور اطاعت اور نیکی یہ بھی ایک اہم ترین وہ چیز ہے کہ جو علم کو حاصل کرنے اور سیکھنے کے لیے ضروری ہے، اور اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اس کے برخلاف اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کے دین سے روگردانی یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو صحیح اور سچے علم سے دور رکھتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے اپنے استاد وکیع بن جراح کو اپنے یعنی یادداشت کے کمزور ہونے کی شکایت کی، فاوصانی بترک المعاصی، فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھ کو وصیت کی کہ میں گناہ کرنا چھوڑ دوں یا گناہوں سے دور رہوں۔ کس لیے؟ فرماتے ہیں فإن علم اللہ نور، کہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو علم ہے وہ نور ہے۔ ہاں، یہاں پر اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے، وہ دنیا کے جو جہالتوں کے علم ہے وہ نہیں، بلکہ اللہ کا علم جو ہے نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور جو ہے وہ کسی نافرمان کو نہیں ملتا۔ تو جسے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان علم چاہتا ہو، علم سیکھنا چاہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس تک تم امن و امان میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو اور نماز پڑھو جیسے کہ اللہ نے تم کو سکھائی ہے، اور جس میں اس بات کا واضح بیان ہے کہ نماز اسی وقت قبول ہے جب اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے طریقے پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے طریقے پر نہیں، آپ کی سنت کے مطابق نہیں، تو وہ نماز آدمی کتنی بھی کیوں نہ پڑھتا پھرے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ فَمَا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم کو اللہ نے سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کہ تم نہیں جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، انہیں چاہیے کہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، ایک سال کے لیے ان کو سامان، ان کو یعنی کہ فائدہ دینا، کو سامان مہیا کرنے کی وصیت کرنا، غیر اخراج، نہ کہ ان کو نکالتے ہوئے گھروں سے، ان کو گھروں سے نکالتے نہ نکالتے ہو، ان کو ایک سال کے لیے وصیت کرنا، ان کو مال و متاع دینے کی، نہ نفقہ دینے کی۔ اس آیت کے حوالے سے والذین یتوفون منکم، بہت سے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہو چکی ہے، اس سے پہلے جو آیت گزر چکی ہے 234 نمبر آیت، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بیان کیا ہے کہ اگر آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور اس آیت میں یہ بیان کیا تھا کہ وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں اور اپنے پیچھے بیوے چھوڑ جاتے ہیں، تو بیویوں کو چاہیے کہ وہ کیا ہے، یتربصن بانفسہن، اپنے آپ میں انتظار کریں، اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینہ اور 10 دن، جو کہ اس عورت کی عدت ہے جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے۔ اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کو 4 مہینے اور 10 دن تک جو ہے عدت گزارنا ہوگی۔ تو اس آیت میں یہ بیان ہوا تھا، اور اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، کہ ان کے خاوندوں کے لیے ہے کہ وہ وصیت کرے اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کے لیے، نہ نفقہ کی، غیر اخراج، نہ گھر سے نکالتے ہوئے۔ تو بعض علماء نے سمجھا ہے کہ وہ آیت جو پہلے گزر چکی ہے 234 نمبر آیت، وہ ناسخ ہے، یعنی اس آیت کے ساتھ یہ آیت جو ہے، یہ آیت نمبر جو ہم پڑھ رہے ہیں 240، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، کہ پہلے سال بھر کے لیے عورت کی عدت ہوتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے سال کی عدت ختم کرنے کے بعد اللہ نے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت مقرر کر دی۔ اور جاہلیت میں واقعی ایسے ہوتا تھا کہ جاہلیت میں عورت جو ہے خاوند کے فوت ہونے کے بعد سال بھر کے لیے گھر کے کسی ایسے کونے میں اس کو رکھا جاتا کہ جو بالکل الگ تھلگ ہوتا، اور جہاں سے وہ نہ اس کو دیکھتا نہ وہ کسی کو دیکھتی، اور اس کا کھانا پینا بھی وہاں الگ تھلگ رہتا، اور سال بھر اس کو ان کے نہانے دھونے کی، غسل کرنے کی، ان چیزوں کی اجازت بھی نہ ہوتی، اور سال ختم ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ اس جگہ سے نکلتی۔ یعنی اس طرح کی جاہلانہ وہ رسم موجود تھی جاہلیت میں، اسلام سے پہلے۔ تو بعض لوگوں نے اس جاہلانہ جو رسم بھی پائی جاتی تھی، اور آیت کے اندر بھی جو ایک اشارہ یعنی کہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید یہی معنی ہو، تو بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی لیا ہے کہ عورت کی عدت پہلے 1 سال ہوتی تھی، اور سال بھر کے لیے اس کو نفقہ دینا ہوتا تھا، اور گھر میں اس کو رہنے کا حکم تھا۔
لیکن اس کے بعد اس کو منسوخ کر کے ختم کر کے پھر جو ہے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت مقرر کی گئی، اور 4 مہینے اور 10 دن تک اس کو نان نفقہ دینے کا حکم دیا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، جس طرح کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر اور بہت سے محقق علماء نے، مفسرین نے اس کا بیان کیا ہے، کہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں آیتوں کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے کہ جو یہ آیت جو ہے وہ پہلی اس آیت کے ساتھ منسوخ ہو، بلکہ کیا ہے، اس آیت میں عورت کی عدت کا بیان ہے کہ جس دوران عورت جو ہے وہ عدت میں ہوگی وہ نہ بناؤ سنگار کرے گی، نہ کوئی ایسے کپڑے پہنے گی، نہ گھر سے نکلے گی بغیر کسی اشد ضرورت کے، اور وہ بھی قریب کی کسی جگہ پر، اور نہ ہی کسی نکاح شادی کا پیغام دے گی۔ تو اس آیت کے اندر عورت کے لیے سوگ منانے کا جو وقت ہے، جو عدت کا وقت ہے، وہ 4 مہینے اور 10 دن مقرر کیا گیا تھا۔ جبکہ اس آیت کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں 240 نمبر آیت، اس میں جو ہے دوسری ایک چیز کا بیان ہے، اور وہ کس چیز کا بیان ہے کہ اصل عدت تو 4 مہینے اور 10 دن ہی ہے، اور یہی وہ وقت ہے کہ جو اصل خاوند کے یا اس کے وارثوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ عورت کے نان نفقہ پورا کرے۔ لیکن اگر اس کو سال بھر کے لیے گھر میں رکھیں اور اس کے نان نفقے کا انتظام کرتے رہیں تو زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو اس میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ خاوند جو فوت ہونے والا ہے اس کے ساتھ بھی وفاداری کا یہ انداز ہے، اور اس کی جو بیوہ عورت ہے اس کے ساتھ بھی احسان اور نیکی کا یہ انداز ہے کہ اس کو سال بھر کے لیے، نہ کہ صرف 4 مہینے اور 10 دن، بلکہ سال بھر کے لیے اس کے جو ہے نان نفقے کا انتظام کیا جاتا رہے، اور اگر وہ گھر میں رہنا چاہتی ہے تو اس کو سال بھر کے لیے گھر بھی مہیا کیا جائے، خاوند کے گھر میں اس کو رہنے دیا جائے، اس سے نہ نکالا جائے۔ تو اس لیے دونوں آیتوں کے اندر کوئی تضاد نہیں کہ جو ہم ایک دوسرے کو ناسب منسوخ کہیں۔ تو پہلی آیت میں جو ہے عدت کا بیان تھا، اور عورت کے لیے سوگ منانے کی مدت مقرر کی گئی تھی کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور اس آیت میں جو ہے اس عورت کے حوالے سے جو نان نفقے کی ذمہ داری ہے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اس میں والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم، تو وہ وصیت کر جائے اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، 1 سال کے لیے، حول کے معنی سال، اور متاع کے معنی فائدہ دینا، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج، نہ ان کو نکالتے ہوئے، یعنی 1 سال تک ان کا نان نفقہ، ان کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کو مہیا کی جائے، اور ان کو اپنے خامدوں کے گھروں میں رہنے کی اجازت بھی دی جائے، ان کو ان کے وہاں سے نہ نکالا جائے۔ تو یہ ہے کہ جس میں عورت کے لیے 1 سال بھر کے لیے نان نفقے کا اور اس کو گھر کی رہائش مہیا کرنے کا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکل جاتی ہیں، خود گھر کو چھوڑنا چاہتی ہیں، خاوند کے گھر کو چھوڑ کے کہیں اور جانا چاہتی ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جو اپنے آپ میں کر لیتی ہیں، من معروف، کسی کوئی نیکی بھلائی میں سے، خیر میں سے۔ یعنی اگر عورت عدت مکمل ہونے کے بعد 4 مہینے اور 10 دن، کیونکہ عدت کے دوران عورت کو حکم ہے کہ اپنے خاوند کے گھر میں رہے، اور عدت جب ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد عورت جو ہے وہ خاوند سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، وہ کسی اور سے نکاح بھی کر سکتی ہے، اور خاوند کا جو گھر ہے اس کو چھوڑ کر بھی کہیں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ تمہارے فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر نکلتی ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس پر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ کن پر گناہ نہیں؟ علیکم سے مراد تم پر کون ہے؟ اور یہ عورت کے جو سرپرست ہیں اس کا جو ولی ہے، چاہے اس کا باپ اگر زندہ ہے تو وہ، اگر باپ نہیں تو اس کے بھائی ہوں، یا اس کا چچا ہو، یا اس کا بیٹا ہو جو بالغ ہو، تو یہ سبھی جو اس کے سرپرست ہو سکتے ہیں، اس کے ولی ہو سکتے ہیں، ان کو اللہ مخاطب کر کے ماتا ہے کہ اگر عورتیں عدت ختم ہو جانے کے بعد سال سے پہلے ہی اپنے خاوند کے گھر کو چھوڑنا چاہیں، کہیں اور جانا چاہیں، اور اسی طرح زیب و زینت بھی کرنا چاہیں، کیونکہ عدت کا ان کا زیب و زینت کے جو منع کا وقت ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے، تو 4 مہینے اور 10 دن کے بعد اگر وہ زیب و زینت بھی کرنا چاہیں تو اس کی بھی ان کو اجازت ہے۔ تو اگر وہ نکلتی ہیں اپنے گھر سے یا زیب و زینت کرتی ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا، پس تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جو وہ کرتی ہیں، فی انفسہن، اپنے آپ میں، من معروف، دستور کے مطابق یا خیر و بھلائی کے ساتھ۔ اور معروف سے مراد یہاں پر یعنی ان کا گھر سے اگر نکلنا بھی ہے تو بھی اپنی ضرورت کے تحت، جو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے حکم دیا ہے، کیونکہ اصل عورت کا اس کی جگہ کون سی ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بات ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔
تو اصل عورت کا جو گھر ہے وہی اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ہاں کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکل سکتی ہے۔ تو معروف کے اندر ایک تو یہ معنی کہ ان کے گھر سے نکلنا بھی کسی خیر کے کام کے لیے ہو، کسی خیر و بھلائی کے لیے ہو، نہ کہ کسی یعنی بلا وجہ اور آوارگی کے انداز سے۔ اور اس طرح معروف کے اندر یہ بھی کہ ان کا عدت کے بعد بھی براؤ سنگار کرنا بھی، اس طرح کی چیزیں کرنا بھی شرعی دائرے کے اور شرعی حدود کے اندر ہو، کہ جس میں کسی کے لیے فتنہ نہ ہو اور نہ ہی کسی بدکاری یا بے حیائی کا کوئی اس طرح کا رستہ ان کے لیے یعنی کہ اختیار کرے یا دوسروں کو اس طرح کے فتنے میں ڈالیں۔ تو ما فلا جناح علیکم، پس تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پر مخاطب کیا گیا ہے عورتوں کے سرپرستوں کو کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، جس میں مزید اس بات کی دلیل ہے، اور پہلے بھی اس کی دلیل گزر چکی ہیں، کہ عورت اگرچہ شادی شدہ بھی کیوں نہ ہو تب بھی اس کے ولی کی سرپرستی اس پر باقی اور قائم و دائم ہے۔ یعنی شادی کے بعد بھی عورت جو ہے وہ خود مختار نہیں ہو جاتی، بلکہ لازم ہے کہ اس کے اوپر کوئی سرپرست ہو، اس کا باپ ہو یا بھائی بیٹا چچا وغیرہ، کوئی ایسا کہ جو اس کی سرپرستی کرے۔ اسی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سرپرستوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ولیوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے فلا جناح علیکم، پر تم کو گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، کہ جو اپنے آپ میں کرتی ہیں معروف نیکی میں سے یا خیر و بھلائی میں سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی غلب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے دو نام ذکر کرنا آیت کے آخر میں، عزیز الحکیم، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے غلبے کے ساتھ ہیں، اور وہ ہر چیز کو نافذ کرنے پر قادر ہے اور نافذ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں وہ حکیم حکمت کے ساتھ ہیں، کسی بہت بڑے مقصد اور کسی بہت بڑے جو ہے وہ ان کے غرض و غائد کے تحت ہیں، ایسے بلا مقصد نہیں ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، ان کے لیے متاع ہے، فائدہ ہے، ہدیہ گفٹ ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقین نیک لوگوں پر۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور عورتوں کے حوالے سے کہ جن سے نکاح ہوا اور خلوت نہیں ہوئی اور نہ ان کا حق مہر مقرر ہوا اور پھر ان کو طلاق دے دی گئی، تو ان کے بارے میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو متاع دو، ان کو متعۃ الطلاق دو۔ اور متعۃ الطلاق کا ذکر ہوا تھا کہ وہ کیا ہے کہ طلاق دیتے ہوئے عورت کو رخصت کرتے ہوئے اس کو ہدیہ گفٹ دینا، کپڑوں کو، زیور یا کسی بھی شکل میں۔ اور وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ متعۃ الطلاق جو ہے ہر دینے والا اپنی حیثیت سے دے گا، اگر مالی کشادگی رکھتا ہے تو اپنی حیثیت سے دے گا، اور اگر تنگ دستی ہے اس کا تنگ دستی ہے تو اپنی حیثیت سے دے گا۔ تو وہاں پر حکم خاص تھا ان کے لیے کہ جن کو یعنی کہ طلاق اس حالت میں ہوئی کہ ان کا حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور نہ ان سے خلوت ہوئی۔ لیکن یہاں پر عام حکم ہے وللمطلقات، اور جو بھی مطلقہ عورتیں ہیں، چاہے اس سے دخول ہوا ہو یا نہ ہوا، خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، حق مہر مقرر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، جو بھی مطلقہ عورتیں ہیں سبھی کو ان کو متع اور ان کو ہدیہ اور گفٹ دینا چاہیے، بالمعروف دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے، حقاً علی المتقین، جو حق ہے نیک متقی لوگوں پر۔ یہاں پہ حقاً علی المتقین سے بعض علماء نے اخذ کیا ہے کہ یہ متعۃ الطلاق جو ہے ہر عورت کا حق ہے کہ جس کو طلاق دی جائے، چاہے وہ کسی طرح کی طلاق بھی کیوں نہ ہو، کسی کیفیت میں طلاق کیوں نہ ہو۔ جبکہ بعض دوسرے علماء نے لیا ہے، جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یہاں پر اگر ایسی عورت ہے جس سے دخول ہو چکا ہو اور جس کا حق مہر مقرر کیا جا چکا تھا اور اس کو حق مہر دیا جا چکا ہے، تو یہاں پر اس کا متعۃ الطلاق دینا مستحب ہے، صرف سنت اور بہتر ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ تو علی کل حال ہم نے ذکر کیا تھا کہ متعۃ الطلاق دینے کی جو حکمت ہے اس موقع پر، کہ طلاق دیتے ہوئے بھی عورت کو کوئی ہدیہ گفٹ دے کر، کوئی اس طرح کی چیز دے کر رخصت کرنا، اس میں اسلام کی کیا عظمت ہے کہ ان حالات میں بھی، جب کہ ناچاکی کے اور دوری کے اور نفرتوں کی کیفیت ہے، ان حالات میں بھی ہدیہ اور گفٹ دینا اور اس طرح کے معاملات سے پیش آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ اگرچہ کوئی رشتے ناتے نہ بھی قائم رہ سکے تب بھی آپس کے دل جو ہیں وہ قریب ہوں اور دلوں میں نفرتیں، دوریاں نہ ہوں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کذالک اسی طرح یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، اور آیتوں سے مراد ہر طرح کی آیات ہو سکتی ہیں، قرآن کریم کی آیات بھی ہیں،
اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں سبھی، اور یہاں پر خاص طور پر جب احکامات کا ذکر ہوتا ہے تو ان احکامات کے بعد جب آیات کا ذکر آتا ہے تو عموماً ان آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنے احکامات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور اللہ کے دین کو سیکھو اور جانو کہ اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے اور اس دین کی حقیقت اور عظمت کیا ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا آیتیں، حافظوا علی الصلوات، حفاظ کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع فرمانبردار ہو کر خاموشی سے، فإن خفتم، پس اگر تم کسی ڈر خوف میں ہو، فرجالا اور رکبانا، پس چلتے ہوئے اور یا سوار، فإذا امنتم، پس جب تم امن و امان میں ہو، فاذکروا اللہ کما علمکم، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اللہ نے تم کو سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو کہ تم نہیں جانتے تھے، والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم، اپنی بیویوں کو وصیت کر جائے، متاعا الی الحول، بیویوں کے لیے وصیت کر جائے، متاعا الی الحول، ایک سال کے لیے ان کو فائدہ نفقہ دینے کی، غیر اخراج، نہ کہ ان کو نکالتے ہو گھر سے، فإن خرجنا، پس اگر وہ نکلتی ہیں، فلا جناح علیکم، پس تم پر کو گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، جو کرتی ہیں اپنے آپ میں کوئی بھلائی نیکی خیر میں سے یا دستور کے مطابق کرتی ہیں، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب غلبے والا حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے فائدہ ہے، متاع ہے، بالمعروف، نیکی احسان کے ساتھ یا دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، جو حق ہے نیک لوگوں پر، متقین پر، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتہ، بیان کرتا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو، اپنے احکامات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، سمجھو۔ بارک اللہ فیکم۔